على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ایک مرتبہ اور ایک آواز بلند درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. محترم بزرگوں، آپ خطاب سماعت کر رہے تھے. حافظ و قاری محمد آصف قادری عزیزی سلمہ سے بڑی جامع تقریر انہوں نے فرمائی. ابھی یہ طالب علم ہے، کبھی کبھی سبقت لسانی سے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمیں اسے درگزر کرنا چاہیے اور ہمت افزائی کرنی چاہیے. اب ہمیں ڈر نہیں، خوف نہیں کہ عادل آباد میں اگر علماء اہل سنت والجماعت کسی وجہ سے غیر حاضر رہے بھی تو انشاءاللہ ان کی جگہ پوری ہو سکتی ہے. ہمارے طلبہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ وہ رشد و ہدایت کا کام کریں اور ہمیشہ سیکھتے رہیں اور یہی تصور کریں کہ ابھی ہم کو کچھ بھی نہیں آیا اور بہت سیکھنا ہے. یہ سب کا سب مدرسہ انوار العلوم کا فیضان اور پیران پیر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فیضان. ایک پتھر کے بھی مقدر سنور سکتے ہیں، ایک پتھر کے بھی مقدر سنور سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. جب سلیقے سے کسی پتھر کو تراشتے ہیں تو وہ پتھر چمک کر ہیرا بنتا ہے. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر نوجوان دین کا داعی بنے، ہمارا ہر نوجوان مائک پر آنے سے نہ گھبرائے، کیونکہ آج دنیا میں بڑے چیلنجز کا آج دور ہے. آج گستاخی کرنے والا پہلے کے زمانے میں چھپ کے گستاخی کرتے تھے، آج کے گستاخ کھلے طور پر میڈیا چینل پر بیٹھ کر سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں. تو آج ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، تو ہم کم سے کم اتنے قابل تو بن جائیں کہ ہمارے آقا کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے اس کا ہم مدلل جواب دے سکیں. ہم کیا کرتے، گستاخی کرنے والے کی گستاخی کو سنتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں، کم سے کم اس کا جواب دینا چاہیے، احسن طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے اور جواب دینے کے لیے تھوڑا علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے بعد جو جواب دیتا ہے وہ آدمی اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. بہرحال آج کی یہ پہلی محفل الحمدللہ ہم شروع کر چکے ہیں. روزانہ 12 محافل ہوں گے. آنے والی جمعہ میں پھر اور ایک جمعہ تک 5 سپٹمبر کو انشاءاللہ 1500واں میلاد، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منانے کی سعادت حاصل کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے اور تمام بزرگوں سے کہ اس جشن میلاد کو یادگار بنائیے. آپ ہر سال کی طرح نہیں، اس سال کچھ تبدیلی کیجیے. ہو سکے تو نئے کپڑے لیجیے. ارے نئے کپڑے نہیں تو نہیں، کم سے کم نئی ٹوپی تو خرید سکتے ہیں سر. نئی ٹوپی، نئی رومال، کچھ اچھی عطر کی شیشی، کچھ تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. وہ بولنے والوں کو بولنے دیجیے، وہ 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں منانا چاہیے، بدعت شرک ہے فلاں ہے. بولنے والوں کو بولنا مبارک، عاشقوں کو میلاد منانا مبارک. عاشق میلاد مناتے تھے، مناتے رہیں گے. تمام اولیاء اکرام مناتے تھے، مناتے رہیں گے. اس سے ہوتا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا. وہی عمل قبول ہوگا جو عمل عشق رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے. بے عشق نبی اگر کوئی بخاری بھی پڑھاتا ہے تو اس کو بخار آتی ہے، بخاری نہیں آتی. پھر نماز کہاں سے قبول ہوگی، روزے کہاں سے قبول ہوں گے. بہرحال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل جن محلوں میں، جن گھروں میں ہوتی ہے،
محدثین نے اپنی کتاب میں لکھا سال بھر تک وہ علاقہ بلاؤں سے محفوظ رہ جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ یہ ذکر میلاد کی برکت ہی کچھ ایسی ہے کہ جس سے بلائیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور روزانہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، اگر ہم روزانہ کے بجائے سال بھر کرنے لگ جائیں، سال بھر کے بجائے ہم جو ہے زندگی بھر ہم اگر سب مل کر سارے علماء مفتیان کرام سب مل کر بھی اگر سرکار کی سیرت اور سرکار کی شان ہم بیان کرنے لگ جائیں تو ہم حضور پاک علیہ السلام کی شان کا کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بیان کرنے سے سرکار کا ذکر بلند نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ کسی کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار خالی نعتیں پڑھتے رہتے، سلام پڑھتے رہتے، 12 دن محفل کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے کہنے والوں کو سوچنا چاہیے بھائی ہمارے ذکر بلند کرنے سے ذکر بلند نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بلند ہے وہ ذکر، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم رسول اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر باقی رہے گا، ہم یاد کیے جائیں گے، یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے صاحب کیا ہوتا ہے رسول اللہ کے ذکر کی محفل کرنے سے، میلاد پاک کا ذکر کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک شعر، وہ شعر کا ترجمہ کر کے پھر وہ حدیث پاک سنا کر آج کی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی تعریف کر رہے ہیں، ہم تو 1500 سال بعد سرکار کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی تعریف کرتے ان کو دیکھتے ہوئے تعریف کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے، اور حضور مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ضرورت پہ تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ جبکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ صحابہ کیا باتیں کر رہے تھے، جانتے ہیں اللہ کے رسول، پھر بھی ہمیں بتلانے کے لیے پوچھا کہ یہ تم بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے، حلقہ بنا کر ایک جلسے کی شکل تھی، بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تبھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری مجلس کو فرشتوں نے گھیر لیا اور فرشتے فخر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام فخر کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا اس محفل میں؟ اس محفل میں نماز، روزے، حج اور زکات، تبلیغ کیسا کرنا، لوگوں کو کیسے بلانا، وہ ذکر نہیں ہو رہا تھا، صرف اور صرف حضور کی شان بیان ہو رہی، اور صحابہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو یہ میلاد کی محفلیں ایک معنی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایسے حبیب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی اور جن کے صدقے میں ہر نعمت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمایا۔ یہ چیز کو غور کرنا
چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ تھوڑا بہت ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اپنا وقت نکال کر روزانہ آئیں. اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے، اپنے علماء سو کی باتیں سننے کے بجائے، میں بالکل کھلے طور پر کہتا ہوں، جو لوگ روکتے ہیں میلاد کی محفلوں میں جانے سے، اور جو لوگ روکتے ہیں ایسی محافل کے منعقد کرنے سے، وہ علماء حق نہیں ہو سکتے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وہ علماء کیسے وارث ہوں گے جو نبیوں کے سردار کے ذکر سے روکے؟ وہ علماء نبی کے کیسے وارث ہو سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل سے روکے؟ خود بھی نہیں کرتے، بھولے بھالے لوگوں کو بھی روک دیتے. ان باتوں میں بالکل نہ آئے اور ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاحب آپ قیامت تک ان کو دلائل دیتے جائیے. میرے بھائی، آپ دلیل سے ان کو قائل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. لہذا عشق مصطفیٰ، محبت رسول کو کا چراغ اپنے دلوں میں، چراغ کو روشن کیجئے اور آئیے. یہ بالکل دعوت عام ہے، تمام لوگ آئیں اور ذکر رسول کو روزانہ سماعت کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت میں اضافہ ہوگا اور عمل کرنے میں مزہ آئے گا. دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر کی رات بھی اچھی ہوگی، اور محشر کے دن بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کے طلبگار بن کر ہم حضور کی شفاعت کے مستحق ہوں گے. لہذا انشاءاللہ روزانہ یہ محافل ہوں گی. ہمارے عادل آباد کے ہی علماء کرام، جیسے مولانا نے ابھی خطاب کیا، ویسے ہمارے عادل آباد کے علماء کرام جو فارغ التحصیل ہیں، جو دیگر مساجد کے خطیب ہیں، وہ آئیں گے اور مشائخین عظام اپنے زرین خطابات سے ہم سب کو محظوظ کریں گے. روزانہ پابندی سے آنے کی سعادت حاصل کیجئے تاکہ آخرت میں ہمارا بھلا ہو. میں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، ان محافل کو ہمیں ادب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو خوب سرفرازیاں عطا فرما، اور جن لوگوں نے اس میں دامہ درہم سخن حصہ لیا ہے اور حصہ لے رہے ہیں اور آگے حصہ لیں گے، یا اللہ ان کو بھی خوب برکتوں سے مالا مال فرما. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد فاتحہ